शब्बो रानी बेहोश हो गई, शब्बो रानी को नींबू चटाया जाए, शब्बो रानी की तबीयत ख़राब हो गई। क्यों हो गई भाई? शब्बो रानी घर वापस जा रही है, शब्बो रानी को अपने ससुराल वापस नहीं जाना है, ससुराल जाएंगी तो काम करना पड़ेगा। शब्बो रानी भाई बीमार फिर से हो गई हैं। जब घर जाती हैं तो घर जाकर उनको काम करना पड़ता है, सास ससुर की खिदमत करनी पड़ती है, और जनाब वहाँ पर उनको बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं जो उनका दिल नहीं करता, क्योंकि शब्बो रानी हो गई हैं बहुत ज़्यादा मॉडर्न। क्योंकि मॉडर्न लेडीज जो होती है ना, वो लोग काम नहीं करती हैं, क्योंकि अब वो ब्रांड हो चुकी हैं। ब्रांड का जो मतलब होता है कि बस अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे अच्छे खाने खाओ, और उसके बाद जनाब टांग पसार के सो जाओ। अब शब्बो रानी के भाई काम करने के दिन ख़त्म हो चुके हैं, वो बहुत बड़ी अमीर औरत बन चुकी हैं। अमीर औरतें जो होती हैं नेल बढ़ाकर, फेशियल कर कर, और चेहरे को यानी काले चेहरे को पीला करने के बाद, हाथ पाँव की खैर है, हाथ पाँव काले हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बैठ जाती हैं भाई, और उसको और कुछ नहीं करना होता। जब घर पे होती तो आप देखते हो कि घर पे हमेशा वो बीमार पड़ी रहती है, जब भी देखो बीमार हो जाती है। शब्बो रानी को पेट में दर्द हो गया, शब्बो रानी को चक्कर आ गया, शब्बो रानी के ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो चुका है, शब्बो रानी के ब्लड प्रेशर लो हो गया है, शब्बो रानी के टांगों में दर्द है, शब्बो रानी बेहोश हो चुकी है, शब्बो रानी गिर चुकी है। शब्बो रानी यानी कि कौन सी बीमारी शब्बो रानी को नहीं हुई है। अभी ये सिर्फ 2-4 दिनों के लिए निकली थी खैरात के पैसों से सैर सपाटा करने के लिए, कश्मीर की सैर कर रही थी, मंगला डैम की सैर कर रही थी। वहाँ पे जनाब इनकी बाछें खिली हुई थी यूं करके, है ना भाई? आपने देखा होगा इनके ब्लॉग में कि शब्बो रानी की जो है बाछें यहाँ तक पहुँची हुई थी। ये लोग जो है, जब लोग उनको खैरात ज़कात भेजते हैं कि जाओ भाई ये लो खैरात और ज़कात, जाकर अपनी ज़िंदगी जी लो, तो ये निकल पड़ते हैं सैर सपाटे के लिए। शब्बो रानी जो गलियों में घूमती फिरती थी, भीख मांगती थी, टप्पे गा गा के पैसे लेती थी, अब जनाब वो कश्मीर की गलियों में, कश्मीर की वादियों में झूम रही हैं, किसी गैर मर्द की गोद में बैठकर बोट की सैर कर रही हैं। जनाब शब्बो रानी है जो गधी होकर घोड़े की सैर कर रही हैं। क्या कुछ नहीं किया, ये 4-5 दिनों में आपने देखा इसको कि ये बीमार हुई है, ये को खांसी आई है, ये को चक्कर आया है, इसका बीपी लो हुआ है या हाई हुआ है? नहीं ना। मगर कब उसका बीपी लो हो गया, कब वो बेहोश हुई है? जब ये शब्बो रानी सारे सैर सपाटे के बाद अपने घर वापस जा रही थी। लोगों ने इसके कमेंट पे खूब गालियाँ दी, अच्छी खासी इनकी बेइज्जती की है, मगर ये बेशर्म लोग हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहता रहे, इन्होंने तो अपनी बगैरती दिखानी ही दिखानी है। कल के वीडियो में आपने कमेंट्स उसकी व्लॉग में पढ़े होंगे, ये जो मिर्यासी है, मिर्यासी को लोग गालियां दे रहे थे, उनको लानते भेज रहे थे। क्यों भेज रहे थे? क्योंकि जनाब ये इसका कैमरा हमेशा वो जो नैन मटक्का करने वाली जो एक औरत नहीं है, यूं रहती है हमेशा, जब भी देखो लगता है नशे में रहती है। मुझे समझ नहीं आती शमशादन जो है, ये शमशादन इनकी लगती क्या है? जब भी कहीं ये लोग जाते हैं, शमशादा और शमशादी जो है इनकी गोद में ही बैठ के जाते हैं। एक कार में कितने लोग हो सकते हैं? मैक्सिमम 6 लोग। ये 2 बच्ची और 2 मियाँ बीवी, ऑलरेडी 4 थे, राइट? उसके बाद शमशादा शमशादी ये 6 हो गए। उसके बाद एक और बंदा था, अल्ताफ नाम का बंदा है, पता नहीं कौन है वो उनके साथ एक था, वो इनके 7 लोग। आप चले ठीक है, मान लेते हैं कि आगे की जो सीट में वो जो बिरासी है वो बैठा हुआ था, साथ में शमशादा बैठा हुआ था, पीछे 2 औरतें, 2 बच्चे और एक गैर मर्द, राइट? यानी कि एक गैर मर्द उन औरतों के बीच में बैठा हुआ था। ये है इतनी शरीफ फैमिली। फैमिली व्लॉगिंग का मतलब क्या होता है, आप खुद बताइए? फैमिली व्लॉगिंग का मतलब होता है कि अपनी सोच, अपने कल्चर को दिखाना, अपने घर को दिखाना, अपनी सकाफत को दिखाना, अब अच्छे काम दिखाना कि हाँ भाई ये हमारी फैमिली में होता है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, हमारी औरतें इतनी शरीफ हैं, खाना पकाती हैं, घर के काम करती हैं। मगर इनकी फैमिली व्लॉगिंग में सिर्फ बगावती और बेहयाई के अलावा और कुछ नहीं होता। डॉक्टर अफान अपनी व्लॉगिंग में बिल्कुल सही कहते हैं कि ये डिजिटल तवाइफे हैं। इतने पढ़े लिखे, इतने बड़े स्कॉलर, इतने बड़े डॉक्टर जो हैं, वो अगर ये इनके लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं तो दैट्स मीन इज ट्रूथ।
ہمارا کلچر، ہماری ثقافت، ہمارے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ جا رہے ہیں بغاوتی کی طرف، بے حیائی کی طرف، صرف چند ڈالر کی خاطر۔ یہ فیملی ولاگنگ کے نام پر یہ برانڈ ٹائپ کی جو چیزیں ہیں، یعنی کہ یہ میریاسی ٹائپ کی جو چیزیں ہیں، یہ لوگ صرف بے حیائی دکھاتے ہیں۔ جب بھی اس کا کیمرہ ہوتا ہے دوسروں کی بیویوں کے اوپر یوں کر کے زوم کر کے ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے، دوسری کی بیویوں کے جسموں کو زوم کر کے دکھا رہا ہوتا ہے۔ یہ فیملی ولاگنگ ہے۔ اگر ان لوگوں کو کشمیر کی سیر کرنے جانی تھی، لوگوں نے ان کو خراج زکوٰۃ بھیج بھی دیا تھا، بھیک بھیج دیا تھا کہ جو اپنے بھیک میں جا کے زندگی گزار لو، کچھ کام شام کر کے آ جاؤ۔ نہیں، ان لوگوں کو سیر کرنے کے لیے بھی بھیک کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھئی وہاں پہنچ گئے، وہاں پہ خوب مستیاں کی، کھایا پیا، انجوائے کیا، واپسی میں بیمار پڑ چکی ہیں۔ بھئی یہاں پر دیکھیں اس کی اماں کو دیکھ لیجیے، یہ شبو رانی کی اماں کو دیکھیں، وہ بھئی چھت سے گر رہی ہیں۔ بھئی رخسانہ بی بی جو ہے وہ چھت سے گر گئی ہیں، ٹانگ ٹوٹ گئی ہیں اور بالکل بستر پہ پڑی ہوئی ہیں۔ ان کے ٹانگوں پہ پلستر لگ چکا ہے اور وہ ٹانگ ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے، جو ان کی پوزیشن ہوتی ہے ہمیشہ سے۔ اس کے بعد جناب ان کے گھروں میں صرف بیماری کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جب دیکھو کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، کسی کو ملیریا بخار یا کھانسی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی تو ان کے گھر میں ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں جس کے نام آپ کبھی سن بھی نہیں سکتے ہو۔ ان کی فیملی ولاگنگ میں صرف ان سے کو بھیک مانگنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں آتا۔ میں ان لوگوں سے بات کروں گی، پوچھوں گی ان اوورسیز لوگوں سے جو ان بغیرتوں کو پیسے بھیجتے ہیں۔ ابھی سب سے زیادہ پیسے کس کو بھیجے جا رہے ہیں؟ سب سے زیادہ پیسے الطاف کو بھیجے جا رہی ہیں، جو اس میریاسی کا جو بہنوئی ہے سلمیٰ اور اس کے ہسبینڈ کو۔ ان لوگوں نے اتنا بڑا گھر بنا لیا، اتنی بڑی کوٹھی بنا لی، ان کے آپ فرنیچر دیکھیں، ان کی کچن کو دیکھیں، ان کی چیزوں کو دیکھیں۔ کیا یہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ پیسے؟ ان غریبوں کے بارے میں آپ لوگ کیوں نہیں سوچتے ہو جو بیچارے لوگوں کے پاس ایک وقت کھانے کو نہیں ہے؟ یا ان غریبوں کے بارے میں آپ کیوں نہیں سوچتے ہو جن کے گھر سر پہ ایک چھت نہیں ہے؟ آپ کو وہ غریب نظر نہیں آتے، آپ کو یہی بغیرت لوگ نظر آتے ہیں۔ اپنی محنت کی کمائی، اپنے حق حلال کی کمائی ان بغیرتوں کو دینے کے بجائے ان حقداروں کو آپ کیوں نہیں دیتے ہو؟ اگر جب میں کچھ کہتی ہوں آپ لوگ تو آ جاتے ہو بڑے بڑے کامنٹس کرنے کے لیے، آپ تو ان سے جلتی ہو، آپ کو تو ان سے بڑی تکلیف ہے، آپ کو ان سے بڑی جلن ہوتی ہے، آپ ان کے اوپر ویڈیو بناتی ہو ویوز کی خاطر، پیسوں کی خاطر۔ سو فار یور کائنڈ انفارمیشن، جس بھی گھٹیا بغیرت انسان نے اس قسم کے کامنٹس کیے ہیں ان کو میں جواب دینا چاہوں گی کہ آئی ایم ہیئر ان کینیڈا، آئی ایم ورکنگ وومین، آئی ایم ویل ایجوکیٹڈ وومین، اوکے۔ ڈاکٹر عفان، رائٹ، میں آپ کو ایک ہی سب نام بتاؤں گی، ڈاکٹر عفان ڈاکٹر ہے، وہ ان کے پاس نہ تو ایجوکیشن کی کمی ہے، نہ ان کے پاس پیسے کی کمی ہے، مگر پھر بھی وہ ان بغیرت لوگوں پہ ویڈیو بناتے ہیں، ان ڈیجیٹل طوائفوں پہ ویڈیو بناتے ہیں جو معاشرے کو گندا کر رہے ہیں، جو ہماری ثقافت کو گندا کر کے دکھا رہے ہیں۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ پاکستانی لوگ اتنے بغیرت ہیں، یہ پاکستانی، یہ مسلمان لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا سودا کرتے ہیں۔ فاطمہ پاکستانی کون ہے؟ وہ ایک پاکستان کی معصوم سی بچی تھی جو گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ اس کی ماں نے اپنی 14 سال کی بچی کو ایک مہینے کے اندر 24 سال کی عورت بنا کے بٹھا دیا۔ اس کو بنا سوار کے لوگوں کے سامنے بٹھا کر بالکل وہی کام کری جو ایک طوائف اپنی جوان ہونے والی بیٹی کو لوگوں کے سامنے کرتی ہے، بنا سوار کے بٹھاتی ہے، بولی لگواتی ہے کہ لگاؤ میری بیٹی کی بولی۔ کون جب سے زیادہ پیسے دے گا، سب سے زیادہ بولے گا، یہ بچی اسی کو دے دی جائے گی۔ وہ نت اتارنے کا جو رسم ہوتا ہے وہ کرواتے ہیں۔ ہمارے آج کل جو پاکستانی مائیں ہیں ڈیجیٹل طوائفیں بن چکی ہیں، اپنی جوان خوبصورت بیٹیوں کو، معصوم بیٹیوں کو، ان کی زندگیاں برباد کر رہی ہیں۔ پاکستانی فاطمہ ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس نے رو رو کے اپنی ماں کے کہنے پر ویڈیو بنانی شروع کر دی، رات رات بھر بیٹھ کر لائیو آتی تھی۔ یہی کام یہ بغیرت انسان نے بھی کیا، یعنی کہ یہ جو برانڈ اپنے آپ کو کہتا ہے، لعنت ایسے برانڈ کے اوپر۔ یہ اپنی بیوی کو پوری رات ٹک ٹاک پر فلٹر لگا کے بٹھا دیتا ہے اور لوگوں کے سامنے
ان کا لقمہ بنانے کے لیے. دیکھو میری بیوی کو کہتے ہیں پیسے دو، میری بیوی کو گفٹنگ کرو، میری بیوی کے ساتھ سونا ہے تو آ کے سو جاؤ. وہ کس حد تک گر سکتے ہیں ایک ایک ڈالر کی خاطر. ان کے گھر کی تمام عورتیں ٹک ٹاک پہ بیٹھ کر یہی ڈیجیٹل تباہی بن کے لوگوں کو لبھاتی ہیں. ٹک ٹاک کیا ہے؟ ان بغیرتوں کا اڈا ہے. پہلے تو ایک ہی طوائف خانہ ہوا کرتے تھے نا، ہیرا منڈی جس کو کہتے تھے. وہاں پہ لوگ جاتے ہوئے شرماتے تھے کہ وہاں پہ یہ ہیرا منڈی ہے، یہاں پہ طوائفیں ہوتی، یہاں پہ مرد جاتے ہیں تو اپنی ہوس مٹانے کے لیے. آج کل گھر گھر میں ہیرا منڈی کھول کے رکھا ہے لوگوں نے. ایک موبائل لے لیتے ہیں اور اپنی بہن، بیٹی اور بہو کو، اپنی بیویوں کو ڈیجیٹل طوائف بنا کر سامنے بٹھا دیتے ہیں. کہ پہلے ہمارے جو شریف گھروں کے لوگ ہوتے تھے وہ لوگ اپنی بہن، بیوی کو، بیٹی کو کسی مرد کے سامنے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. مگر اب اس بغیرت عورت کو دیکھیے، اس شب و رانی کو دیکھیے اور اس بغیرت انسان کو دیکھیے. یہ مریاسی خسرا جو ہے یہ شریف کہلانے کے قابل ہے؟ اپنی بیوی کو دوسرے مردوں کے سامنے لٹا دیتا ہے، اپنی بیوی کو دوسرے مردوں کی گودے بٹھا کر پانی کی سیر کرواتا ہے، اپنی بیوی کو دوسرے مردوں کے سامنے بٹھا کر گاڑی میں لے کے جاتا ہے. یعنی کہ اس کے بازو میں وہ مرد بیٹھا ہوتا ہے، جسم سے جسم ٹکرا رہی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے آپ خود سمجھ سکتے ہو. یہ کھلے عام بغیرتی ہے. اس کو پاکستانی معاشرہ نہیں کہتے، پاکستانی ثقافت نہیں کہتے ہیں. یہ ہمارے مسلمان میں یہ نہیں کہ غیر محرم کے ساتھ آپ اس طرح سے گود میں بیٹھ کے جاؤ. یہ بغیرت انسان پیسے کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ بغیرت انسان پیسے کے لیے اپنی بیوی کو کسی کی بھی گود میں بٹھا سکتا ہے. اور جس نے جو کامنٹ جو کیا تھا اس کو میں جواب دینا چاہوں گی کہ میں یہاں رہتی ہوں، جاب کرتی ہوں، الحمدللہ شریف گھر سے تعلق ہے میرا. میں صرف اس جہاد میں شامل ہوں، ڈاکٹر عرفان جیسے معزز لوگوں کے جہاد میں شامل ہوں جو پاکستان کو اور مسلمانوں کو اور ان عورتوں کو اس گندگی سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان جہاد میں ان کے ساتھ قدم سے قدم اور شانے سے شانہ ملا کر ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں تاکہ شاید ہماری ایک چھوٹی سی بات سے ان کے دل میں تھوڑی سی شرم آ جائے، تھوڑا سا لحاظ آ جائے. شاید وہ مرد جو اپنی بیویوں کو ڈیجیٹل طوائف بنا کے جو کوٹھے میں بٹھا کے رکھا ہوا ہے انہوں نے، وہ یوٹیوب کے کوٹھے پر اور ٹک ٹاک کے کوٹھے پہ، شاید ان کو شرم آ جائے اپنی بیوی کو پردے میں لے آئے. مگر ایسے پردے کا کیا کرنا ہے؟ ایسے پیسوں کا کیا کرنا ہے جہاں پہ آپ کی عزت نہ ہو، جہاں پہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اپنی ماں کو ننگا ناچ کرتا ہوا دیکھ رہے ہو، اپنے باپ کو دلال بنتا ہوا دیکھ رہے کہ ماں کیا سودا کرتے پھر رہے. یہ ہے پاکستانی قوم، یہ ہمارے پاکستان کی گاؤں کی ثقافت. میں کن کن کے نام بتاؤں آپ کو. یہ بغیرت فیملی، ایک نمبر کی بغیرت اور گھٹیا فیملی ہے. سیر کرنے جائیں گے تو غیر مردوں کو ساتھ لے کے جائیں گے تاکہ ان کا دھندا چلتا رہے. یہ اسی لیے 2-3 مرد ساتھ میں لے کے جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ جو شب و رانی ہے یہ ٹکے ٹکے میں بکتی ہے. ان کو کسی غیر مرد کے ساتھ جا کے راتوں کو رنگینیں کرنی ہوتی ہیں، اسی لیے 1-2 دلال ساتھ میں رکھتے ہیں کہ تاکہ یہ دلال نئے جگہ پہ جا کے گھاگ ڈھونڈ کے لے کر آئے اور ان کی اپنا دھندا بھی چلتا رہے. ولاگنگ کے ساتھ ساتھ یہ نئے لوگوں کو بھی تلاش کرتے پھرتے ہیں. اسی وجہ سے شب و رانی جو ٹانگ پسار کے نظر آتی ہے، الٹی نظر آتی ہے اور یوں پڑی نظر آتی ہے. آپ خود سوچیں کوئی بھی شریف اور قسم کی حرکتیں کرے گی؟ مین مارکیٹ میں پڑی ہوئی ہے ٹانگیں پھیلا کے کہ آؤ بھائی آ کے مجھے دیکھو میں کس کنڈیشن میں تمہیں کون کون سے پوز دے سکتی ہوں. فٹے مٹ تھوڑی شکلاں دے لکھ دلانا تھوڑے اتنے تمہیں شرم تو آئے گی نہیں. اتنے بغیرت لوگ ہیں، اتنے بغیرت، پورا کا پورا خاندان بغیرت کی مثال ہے. ہر ایک اپنی بیوی کو کوئی بڑے سے منہ والی ہے، کوئی گدھے کے منہ والی، سب کو لے کے چلا آ رہا ہے، فیس ریویل کروا رہے ہیں. وہ چچو منو نے بھی اپنے بڑے سے ہڈے سے بکرے والے منہ کی شکل والی بیوی کو سامنے لے کر آگے فیس ریویل ہو گیا. بھائی بڑی بات ہے بھائی. اس عورت کی زبان تر تر چل، لگتا ہے کوئی چھوٹی بچی ہے، وہ لگتی ہے کہ 5 بچوں کی ماں ہے. ایک شب و رانی کی جو اماں ہے وہ کوٹھے ٹپتی پھر رہی ہے، بڈھی عورت 60 سال کی بڈھی ہو کر کوٹھے تپتی پھر رہی ہے اور بڈھا نیچے سے اس کو کیمرہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے. وہ کیمرے میں زوم کر کے کیا دکھا رہا تھا؟ پہلے سے پوچھے بڈھے سے
शब्बो के अब्बा से पूछे, ये सुसर पाक से पूछे, अपनी बीवी की कौन सी क्लोजअप दिखाने की कोशिश कर रहा था, जो छत पे चढ़ी हुई थी, गिर गई, टांग टूट गई, मर गई। मरने पे भी ये लोग कहते हैं कफन के लिए भी लोगों से भीख मांगेंगे, कब्र में उतारने के लिए भी भीख मांगे। लानत है तुम लोगों की शक्ल के ऊपर। ऐसी जिंदगी से तो कुत्तों की मौत मर जाओ तुम लोग। कितने बगारत लोग हैं, इतने बगारतों को तुम लोग व्यूज देते हो, इतने बगारतों को तुम लोग अप्रिशिएट करते हो। हाँ भाई भाभी, हाँ भाई भैया, तुम लोग लगता है उसी नस्ल के बगारत हो, इसीलिए वो तुमको भाभी और भैया लगते हैं। इस किस्म के होते हैं मुसलमान। लानत है ऐसे मुसलमानों पे, और लख की लानत है ऐसे पाकिस्तानियों पे जो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। इनको शर्म तो आएगी नहीं। बहुत ही बगारत बेशर्म किस्म के लोग हैं। इनको जितनी भी गालियां दे दो, जितना भी समझा लो, इनको शर्म आने वाली नहीं है। बहुत ही बेशर्म और बेगैरत किस्म के लोग हैं। मैं आपको कल वाली अभी जो नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहूँगी और कुछ तस्वीरें भी दिखाना पसंद करूँगी और कुछ चीज़ें इनकी शेयर करूँगी, इनकी पर्सनल। तब आपको पता चलेगा कि ये बगारत लोग कौन सा सेकंड बिजनेस करते हैं, कौन सा धंधा करते हैं कि इनके हर दूसरे दिन कोठियाँ बन रही हैं, नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं और ये लोग बड़े बड़े महलों की सैर कर रहे हैं, बड़े बड़े होटलिंग करते हैं। क्यों होटलिंग करते हैं? होटल में क्या करने जाते हैं? खाना खाने जाते हैं। मैं वो तमाम सबूत आपके सामने रखूँगी इन बगारतों के। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।